अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। नीम के सूखे पत्ते हवा का हाथ पकड़े सहन में इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। वो पलंग पर आराम से पाँव पर पाँव रखे पड़ोसियों की मुश्तरका दीवार के साथ टेक लगाए उन्हीं के नीम के दरख्त की छाँव में बैठी लींबू पानी पीते हुए उस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। तभी दरवाजे पे होती खट खट उस वक्त उसको सख्त नागवार गुजरी। ओफो भाई, इतनी शदीद गर्मी में इस वक्त कौन आ गया? कम वक्त लाइट भी गई हुई है। वो बुड़बुड़ाते हुए पलंग से उतरी, दरवाजे की जानिब जाते हुए अपने कमरे में झांक कर देखा जहां लाइट ना होने के बावजूद इस गर्मी में भी सवेरा गाफिल सो रही थी, जबकि अम्मा भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। कौन है? उसने दरवाजे पर जाकर पूछा और बाहर से चीखने वाले अंदाज में ममानी की आवाज़ आई। अरे पूछती ही रहोगी या दरवाज़ा भी खोलोगी? उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। ममानी गर्मी और गुस्से से लाल हो रही थी। तुमसे जल्दी नहीं चला जाता? इतनी सुस्ती? तौबा तौबा, ससुराल में खूब नाम रोशन करोगी। उन्होंने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। सॉरी ममानी, वो ज़रा आंख लग गई थी। उसने उनके तंज को नज़रअंदाज करते हुए साफ झूठ बोला। अच्छा। ममानी एहसान करते हुए अंदर आ गई। उसने जल्दी से किचन में जाकर टैंक बनाया और जब वो शरबत लेके कमरे में आई तो ममानी और अम्मा बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसने ममानी को सलाम किया और शरबत दिया तो वालेकुम सलाम कहते हुए उन्होंने खुशगवार मूड में शरबत ले लिया। अम्मा ने अचानक टोका, तुम्हें अब सलाम का ख्याल आया है? वो अम्मा दरवाज़ा खोलते वक्त ममानी इतने गुस्से में थी कि मैंने सोचा पहले ममानी सुकून से बैठ जाएं, फिर सलाम कर लूँगी। उसने माजरत खाना अंदाज में अम्मा को जवाब दिया। ममानी को अपने रवैये का एहसास हुआ तो उन्होंने नंद को खुद ही टोक दिया। हाँ ज़ुबैदा, गर्मी के मारे मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया था। बेचारी बच्ची को बेभाव की सुना डाली। वैसे भी ज़ुबैदा, तुम्हारी बच्चियां हैं बहुत समझदार। ममानी ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। ममानी, लाइट गई हुई है, आपको यहाँ बहुत गर्मी लगेगी। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप दोनों बाहर आ जाएं। वो उन्हें खलूस से मशवरा देते हुए सहन में चली आई। कुछ भी था, ममानी उसे अच्छी लगती थी। उसका नींबू पानी गर्म हो चुका था। उसने फ्रिज में रखा और वापस आकर पलंग पर बैठ गई। अम्मा और ममानी दूसरे पलंग पे महवे गुफ्तगू थी। मौजू वही पुराना था, अम्मा की सवेरा की शादी के लिए परेशानी और ममानी की तसल्लियाँ और मशवरे। अरे ज़ुबैदा, अपनी लड़कियों को ज़रा बाहर निकालो, मिलने मिलाने ले जाया करो। हर वक्त घर में घुसी रहती हैं, इस तरह थोड़ी रिश्ते मिलते हैं। सवेरा को जॉब करवा कर दुनिया से बिल्कुल बेगाना कर दिया है। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। याद रखो ज़ुबैदा, 100% तुम्हारी पसंद का लड़का तो तुम्हें नहीं मिल सकेगा। अगर सवेरा ने मास्टर्स कर लिया है तो तुम इस भूल में मत रहना कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर, कोई डिग्री याफ्ता ही तुम्हारा दामाद बने। हम मुतवस्सित तबके के लोग ये चौंचले बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हम पे जचते हैं। खाला रशीदा को देख लो, इस आस में उन्होंने बच्ची के सर में चांदी के तार उतार दिए और आखिरकार एक उम्र रसीदा ग्रेजुएट से उस वक्त शादी की जब औलाद की बजाय तन्हाई का खौफ शादी के उस नाजुक बंधन को जोड़े रखता है। बताओ भला, ख्वाहिशों और जज्बों को जवां उम्री में सुलाते रहो और जब वो एहसासात आबे गोर हो जाएं तो एक ऐसी उम्र के आदमी के सपुर्द बच्ची को कर दो जो खुद कुछ सालों का मेहमान हो। पैसा तो वैसे भी लड़की के नसीब में होता है, दौलत और सरवत क्या देखनी। ममानी ने ऐसी हौलनाक तस्वीर खींची खाला रशीदा की बेटी की अम्मा के सामने कि अम्मा हौला गई। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और सवेरा के अब्बा तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि लड़का भले ग्रेजुएट हो,
لیکن بااخلاق اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ اماں نے کچھ کھسیا کر صفائی دی۔ ارے زبیدہ، اگر میرا منظر سویرا سے چھوٹا نہ ہوتا تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی بچوں کو کبھی باہر جانے ہی نہ دیتی۔ وہ اماں اور ممانی کو الجھتا چھوڑ کر خود کمرے میں آ گئی۔ اگرچہ سویرا اور اس کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن اماں کے کہنے کے باوجود بھی وہ آپا کی بجائے سویرا کا نام ہی لیتی تھی۔ انٹر کے امتحانات کے بعد اب وہ فارغ تھی۔ جاب کا سوچا تھا تو ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ سویرا نے بھی ماسٹرز کر لیا ہے، اس لیے اجازت دی ہے تاکہ فارغ وقت میں اپنی تعلیم کو صحیح مصرف میں لائے۔ لیکن تم کو ابھی پڑھنا ہے، اگر فارغ ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ ڈھونڈ لو۔ اور وہ کبھی ممانی کے گھر چلی جاتی، کبھی زوبیہ کے پاس، یا کبھی اسے بلا لیتی، وہ بھی اس لیے کہ گھر قریب تھے۔ باقی اور کزن سے فون پہ رابطہ رہتا، یا اگر بجلی اور فراغت مل جاتے تو وہ انٹرنیٹ پر اپنی دوستوں سے چیٹ وغیرہ کر لیتی۔ اماں کے ساتھ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن پہاڑ سا دن کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ البتہ گھر کے چھوٹے بڑے مسائل سے اسے بڑی حد تک آگاہی ہو گئی تھی۔ جب ممانی نہیں ہوتی تھی تو اماں اپنی فکر اور پریشانی اس سے بانٹنے لگتی، اور وہ اماں کے گلے میں پیار سے باہیں ڈال کے انہیں سمجھاتی، اماں پریشان نہ ہو، جس رب نے آپ کو ہم جیسی پیاری بیٹیوں سے نوازا ہے وہی ان کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ اور ابا جب بھی اس کی یہ بات سنتے تو اماں سے کہتے، زبیدہ میری بیٹیاں واقعی اللہ کا تحفہ ہیں، تم تو ناحق پریشان ہوتی ہو۔ اور اماں ہنوز متفکر چہرے کے ساتھ مسکرا دیتی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی مہمان سویرا کو دیکھنے کے بہانے آتا تھا۔ وہ اسے پرشوق نظر سے دیکھنے کے بعد پھر کبھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بعد میں اماں نے اسے بتایا کہ سویرا کی جگہ وہ لوگ اسے پسند کر جاتے تھے، لہٰذا اماں نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ تم مہمانوں کے سامنے چائے دینے بھی نہیں آؤ گی، بلکہ مہمانوں کے سامنے قطعاً بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کبھی لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی، کبھی سویرا کی جگہ اسے پسند کر کے چلے جاتے، کہیں تعلیم کی کمی رشتے کی رکاوٹ بن جاتی تو کہیں جہیز کا مطالبہ منہ پھاڑے کھڑا نظر آتا۔ اوپر سے ممانی کی دل دہلا دینے والی باتیں۔ ممانی کی محبت سر آنکھوں پر تھی، لیکن کبھی کبھار اسے ایسا لگتا کہ ممانی کا بس چلے تو کسی راہگیر کو پکڑ کر اس سے سویرا کا نکاح کروا دے۔ ایک دن تو اس نے اماں سے کہہ بھی دیا، کیا سویرا ممانی پر بوجھ ہے؟ وہ پال رہی ہیں اسے کیا؟ آپ سے زیادہ تو وہ پریشان نظر آتی ہیں۔ تو اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں سوچتے، محبت کرتی ہیں وہ تم دونوں سے، بس اس لیے پریشان رہتی ہیں۔ تو پھر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں، اس کے لیے بھی پریشان ہو۔ اس نے ضد ہو کے کہا، وہ تو تمہاری عمر کی ہے اور پڑھ رہی ہے، بیٹا کسی کے خلوص پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اماں نے اسی پرسکون لہجے میں جواب دیا، اماں آج کل اتنی مثبت سوچ کون رکھتا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایسے ہی پھینکا تھا، مگر اماں اسے باغور دیکھتے ہوئے بنا جواب دیے اٹھ گئیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی منفی سوچ اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور وہ اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں سویرا اور جویریہ میں لوگوں کے رویوں سے کوئی غلط سوچ پروان نہ چڑھ جائے۔ اور پھر وہ چھٹی کا ہی دن تھا، آج بھی کسی کو آنا تھا۔ سویرا ابھی تک سو رہی تھی، جویریہ اٹھ کے باہر آ گئی، ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ ممانی حاضر ہو گئی۔ سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، انہوں نے اماں سے پوچھا۔ سو رہی ہے، آج کا ہی تو دن ملتا ہے، نماز پڑھ کے سو گئی تھی۔ ارے زبیدہ، لڑکیوں کو اتنا دن چڑھے سونا کوئی اچھا گن نہیں، دنیا سے نرالی جاب کر رہی ہے کیا؟ انہیں پھر تنقید کرنے کا موقع مل گیا، اور اس کا دل چاہا کہ کہہ دے، ہاں دنیا سے نرالی جاب کر رہی ہے، لیکن اماں نے مسکرا کے نظر انداز کر دیا تو وہ بھی خاموشی سے ممانی کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں یہی کہیں گی کہ ایسی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے جو دوسرا بندہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ اماں کے فلسفے بھی اماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی،
ممانی کو دی اور خود اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، کیونکہ پھر پرانی رام کہانی شروع ہو چکی تھی۔ اور پھر شام میں مہمان آئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں ابا کافی مطمئن لگ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ابا کے پرانے دوست ہیں، اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ سویرا ان کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی کہ فوراً ہی رضامند ہو گئے۔ البتہ ابا نے سوچنے کا وقت لیا۔ تنویر بھائی B.Com تھے اور اسٹیل مل میں جاب کرتے تھے، سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے، اسے بھی اچھے لگے۔ اور پھر کچھ چھان بین کے بعد رشتہ طے ہو گیا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والی کہانی ہوئی۔ شادی کے بعد سویرا خوش تھی، اماں ابا بھی خوش اور مطمئن تھے۔ اس کا بھی رزلٹ آ چکا تھا، اس نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ ممانی کا آنا جانا کچھ کم ہو گیا تھا یا وہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی بہت کم ممانی سے ملاقات ہوتی، سویرا سے بھی ویکینڈ پہ ہی ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی اگر تنویر بھائی کی مرضی ہوتی تو، کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا سخت واقع ہوئے تھے۔ جس بات کو منع کر دیتے تو ان کے والد بھی ان کو ہاں میں بدلنے سے قاصر رہتے تھے۔ پھر سویرا کو تو ان کی زندگی کا حصہ بنے 6 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر سویرا شادی کے بعد بہت سمجھداری سے ان کے ساتھ چل رہی تھی، کبھی نہ اپنی زیادہ قابلیت کا اظہار کیا، نہ بے جا ضد کی۔ عورت شادی کے بعد جتنی جلدی اپنی ضد اور انا کو قربان کرتی ہے، اتنی ہی دیر پا اس کو خوشگوار ازدواجی زندگی ملتی ہے۔ بقول ممانی کے لڑکی کی قابلیت کا تو اس کی شادی کے بعد اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے، مگر سویرا ان کے اس نظریے کی ہمیشہ تردید کرتی تھی کہ خوشگوار زندگی کا تعلق قابلیت سے نہیں بلکہ نصیب سے ہوتا ہے۔ اور پھر ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس کا تیسرا سیمیسٹر ختم ہو چکا تھا۔ وہ سویرا کے بیٹے عمیر کے ساتھ کمرے میں کھیلنے میں مصروف تھی کہ سویرا نے ممانی اور زوبیہ کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ عمیر کو سویرا کے حوالے کر کے ممانی کو سلام کرنے آئی تو ممانی نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ زوبیہ اور منظر بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ جویریہ نے خوش ہو کر انہیں دیکھا۔ اوہ ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اب تم نہیں آؤ گی تو ہمیں تو آنا پڑے گا نا۔ زوبیہ نے بھی شکوہ کیا کہ 2 گلی چھوڑ کے گھر ہے، یہ نہیں کہ کبھی خیر خیریت لینے آ جایا کرو۔ تب اس نے اپنی صفائی میں منظر کو بھی شامل کر لیا۔ منظر بھائی، آپ نے بھی فزکس میں ماسٹرز کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی لائف کتنی سخت ہوتی ہے، ذرا وقت نہیں ملتا، سیمیسٹر، مڈ سیمیسٹر، اسیسمنٹس، اسائنمنٹس، جانے کیا کیا کچھ۔ منظر بھائی نے مسکراتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، صرف زوبیہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ جویریہ نے زوبیہ کی طرف مڑ کر شکایتی نظروں سے گھورا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی میری یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہے، تمہیں تو میری مصروفیات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دونوں مسکراتے ہوئے اماں اور ممانی کو باتوں میں مصروف چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں نے ممانی کو کھانے پہ روک لیا تھا، چنانچہ وہ زوبیہ کو لے کے کچن میں آ گئی۔ سویرا بھی سوئے ہوئے عمیر کو اپنی امی کے پاس لٹا کر ان کی مدد کے لیے آ گئی۔ رات جب وہ سونے کو لٹی تو سویرا نے اس سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے جویریہ اور ممانی آج کیوں آئے تھے؟ اس نے ہنستے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، بھائی پہلے تمہارے لیے فکر مند رہتی تھی، اب یقیناً میرے لیے فکر مند ہوں گی، اور کیا بس اگر فکر مند نہیں ہوں گی تو اپنی بیٹی کے لیے نہیں ہوں گی۔ سویرا نے فوراً اسے ٹوکا، چھوڑو میں سنجیدہ ہوں، وہ تمہارے لیے منظر کا رشتہ لائی ہیں۔ اس نے پہلے حیرانی کا اور پھر پریشانی کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہی ہو سویرا، ابھی تو میرا گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا، سویرا نے اچھا کھینچتے ہوئے کہا، تو تم کو صرف گریجویشن مکمل ہونے کی پریشانی ہے نا، منظر پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ سویرا کی بات پر وہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ دیکھو، ایک تو یہ کام اماں ابا کا ہے کہ وہ ہاں کریں گے یا نہ، ان کی مرضی، میں ان کی مرضی پہ راضی ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں نے تم کو تنویر بھائی کا نام لے کے چھیڑا تھا، نہیں نا؟ تو کیا؟ سویرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ تم چھیڑ سکتی ہو بھائی، اس نے مسکرا کر کہا تو سویرا کو بھی ہنسی آ گئی اور وہ مطمئن سی لیٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ پڑھ کر اماں کو رشتوں کے لیے
परेशान होते और फिर अपनी उम्मीदों से कम रिश्तों पर बखुशी रजामंद होकर अपने ही ख्वाबों पे उनको रोता देखे। बस ये यकीन था कि इल्म रब ने जितना उसके मुकद्दर में लिख दिया है वो हर सूरत में उसे मिल जाएगा, और इल्म का मकसद अपनी आइंदा ज़िंदगी में अक्ल और शौक़ को काम में लाते हुए आसान बनाना है और सही रास्ते पे रखना है, ना कि अंधी दौड़ में शामिल होकर अपने लिए परेशानी मोल ले ली जाए। अम्मा की सुलझ तबीयत और अपनी चादर में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को पाबंद रखने की आदत दोनों बहनों में फितरी तौर पर मुंतकिल हुई थी। वो इस लिहाज से मुतमईन भी थी कि अम्मा अब्बा से वो गली के फासले पे ही तो जा रही है, जब जी चाहेगा उनसे मिल लिया करेगी। और फिर उसकी शादी अम्मा अब्बा ने सादा तरीके से अपनी गुंजाइश के मुताबिक ही की थी। ना मामू मुमानी कोई दिखावा चाहते थे, ना ही उन्होंने किया था। वो भी खुश थी। ज़ूबिया की अपनी मसरूफियात थी, लेकिन अब वो कज़न से ज़्यादा उसकी इकलौती नंद थी, और उससे रिश्ते में छोटे होने की वजह से जवेरिया का रुतबा उससे बढ़ गया था। रिश्ते बदलने के साथ ख्यालात का बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर रिश्ते के अपने तकाज़े होते हैं। ये तकाज़े जितनी समझदारी और सच्चाई से पूरे किए जाएं, उतने ही पायदार रिश्ते कायम होते हैं। लेकिन उसका बुनियादी पहलू बर्दाश्त है। वो भी पूरे खलूस नियत से सारे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही थी। ज़ूबिया की इंजीनियरिंग मुकम्मल होने तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन अपनी शादी के बाद हर दिन उसे सिर्फ इस बात पे हैरत होती कि उसे और सवेरा को सुस्ती पर, ज़्यादा पढ़ने लिखने पे ताने देने वाली मोमानी ने एक दिन भी ज़ूबिया को दिन चढ़े सोने, काम ना करने पर या किसी के घर ना जाने पर कभी कोनों में घुसी या ससुराल में बातें सुनने का ताना नहीं दिया। ना ही उसे कभी घुन्नी मिसनी कहा, ना ही घर में बंद रहने वाली कहा, और ना उसकी शादी के लिए कभी भी उसने मोमानी को लम्हा भर भी फिक्रमंद देखा। उस दिन भी वो ज़ूबिया को 12 बजे उठा कर आई तो नाश्ता देते हुए मजाक से कहने लगी, अब रूटीन की ज़िंदगी पर वापस आ जाओ ज़ूबिया, इतनी देर तक सोना छोड़ दो, ज़रा घरदारी की तरफ भी ध्यान दो, कहीं दूल्हा भाई से तुम्हारे कसीदे ही सुनने को ना मिल जाए। उसने ये बात तो शरारतन कही थी, लेकिन मोमानी को न जाने क्यों बहुत बुरा लगा। फौरन कहने लगी, शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं, इतनी मुश्किल पढ़ाई करी है मेरी बेटी, तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता ना। और वो दुख से सोच के रह गई कि काश मोमानी आपने रोज़ रोज़ आकर अम्मा को हम लोगों की शादी के बारे में दहला दहला के परेशान ना किया होता, तो शायद आपकी बेटी से कहीं ज़्यादा अच्छा भी पढ़ लेते और इतने नखरे भी ना होते हमारे। और अब फिर मोमानी पे वही वक्त आ चुका था जिसके लिए वो अम्मा को दहलाती रहती थी। ज़ूबिया के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मोमानी हकीकतों से नज़र चुरा कर इस बात पे मुसर थी कि लड़का डॉक्टर या इंजीनियर हो। हम अपनी इतनी काबिल बेटी को ऐसा ही थोड़ा फेंक देंगे। यानी बाकी माँ बाप जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उनको अपनी बच्चियों से मोहब्बत नहीं होती, वो शादी नहीं करते बल्कि फेंक देते हैं। वो भूल रही थी कि वो भी तो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग ज़िंदगी गुजारने के पैमाने रखते हैं। और फिर देखते ही देखते ज़ूबिया की उम्र जब 30 से क्रॉस कर गई तो अल्लाह अल्लाह करके मोमानी को एक रिश्ता पसंद आ ही गया, और उन्होंने अपनी अना और अरमानों का सौदा लड़के की उम्र के साथ कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि 30-32 साल में तो ज़्यादा उम्र का रिश्ता आ भी रहा है। इसके बाद तो तलाक याफ्ता या दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हजरात के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। ज़ूबिया इफ्तिखार भाई के साथ ब्याह कर दुबई चली गई। सलाल के बाद हमना और जोया की पैदाइश ने मुझे भी मसरूफ़ कर दिया। ज़ूबिया की यहाँ समीरा की पैदाइश पर मोमानी की परेशानी दीदनी थी। एक तो शादी के 3 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद ये खुशखबरी सुनने का मौका मिला, और वो थी भी दूर। जब तक खैरियत की इत्तला नहीं आ गई, मोमानी परेशानी के आलम में किसी से बात नहीं कर पा रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि ये वही मोमानी है जो उसके बेटे सलाल की पैदाइश के वक्त उसकी अम्मा के परेशान होने पे कह रही थी, ज़ुबैदा
تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو؟ تمہاری بیٹی دنیا سے نرالی ماں نہیں بننے جا رہی، اور اماں اپنے پریشان ہونے پہ بھی شرمندہ سی ہو گئی تھی، اور اماں اپنے پریشان ہونے پر شرمندہ سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ممانی نے 70,000 باتیں اماں کو سنائی تھی۔ اور پھر زوبیہ سمیرہ کی پیدائش کے بعد جب پہلی دفعہ پاکستان رہنے آئی تو اس نے محبت اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ بیٹی اس کی تھی بھی بہت پیاری، سارا دن جویریہ کے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی، اپنی ماں کو تو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس دن اماں کے ساتھ ممانی کی کوئی رشتہ دار زوبیہ کے دبئی سے آنے کا سن کر ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی کہ برا نہ مان جائے، بہو مسلسل کچن میں مصروف ہے۔ آنٹی زوبیہ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے میاں جی تو ڈاکٹر ہیں، مصروف رہتے ہوں گے، تم فارغ ہوتی ہو تو کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ زوبیہ نے بڑے نخرے سے کہا تھا، فی الحال تو افتخار کی سخت ہدایت ہے کہ جب تک سمیرہ بڑی نہ ہو جائے تم کو جاب وغیرہ نہیں کرنی، ویسے بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، صرف شاپنگ کرو اور سمیرہ کا خیال رکھو۔ اور پھر میرے میاں جی بھی صبح گئے رات گئے گھر آتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی بھی وقت ایمرجنسی کال آ جاتی ہے، نہ دن اپنے ہیں نہ رات، بس میں تو گھرداری ہی کر رہی ہوں اب۔ ممانی کے چہرے پر اپنی بچی اور اس کی نظر نہ آنے والی مصروف زندگی پر ملال کسی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے بڑی مظلوم زندگی گزار رہی ہو۔ تو آنٹی کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے تو کیا فائدہ ہوا تمہارا انجینئرنگ پڑھنے کا؟ جب گھرداری ہی کرنی تھی تو پڑھ پڑھ کے حال بھی خراب کیا، اور پھر موزوں رشتے کے انتظار میں جوانی کے اتنے سال برباد کر دیے۔ وہ عمر جو خواب دیکھنے کی اور شوہر کے سنگ گزارنے کی ہوتی ہے، تم نے تو ماں باپ کی دہلیز پہ اچھے رشتے کی تلاش میں گزار دی۔ ویسے بھی افتخار بھی ننھا تو نہیں نا، 45-46 کا تو لگتا ہی ہے، شادی کے وقت بھی کافی بڑا ہی لگتا تھا۔ کیوں زبیدہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ آنٹی نے سارے ہی جلے دل کے پھپھولے ایک ساتھ ہی پھوڑ دیے اور حمایت کے لیے پوچھا بھی تو اماں نے گڑبڑا کے جویریہ کو دیکھا جو ممانی کی بدلتی رنگت سے نظریں چرا رہی تھی، جہاں ملال کے ساتھ ساتھ پشیمانی کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ آج ان کو حقیقت کے آئینے میں اپنا عکس صاف نظر آ گیا تھا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی چال چلی تھی، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کھڈے کھودے تھے، ان کے خوابوں اور ان کی منزلوں سے انہیں بھٹکا کر ان کی ماؤں کو ان کی جلد شادیوں کو ہی ان کی منزل بتایا تھا، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ان لڑکیوں کا تو بھلا ہی ہو گیا تھا۔ الٹا انہوں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے ضرور کچھ کھڈے کھود لیے تھے جن میں وہ دونوں جا گری تھیں۔ آج اپنی بیٹی کو اپنی طرف سے منزل پہ پہنچا کے بھی وہ مطمئن نہیں تھی کہ دنیا جانتی ہے سچ، جھوٹ، دھوکہ، منافقت، سب کا فرق۔ اس لیے جب کبھی اپنے رشتہ داروں یا ان کی بیٹیوں کے متعلق کوئی بات کریں تو اپنے آنگن میں بیٹھی بیٹیوں کو پہلے ضرور دیکھ لیں۔